امیر اہل سنت کی عمر مبارک جب 1.5 یا 2 برس کی تھی، جبکہ آپ کے والد بزرگوار کو مدینہ شریف کا بلاوا آیا۔ چنانچہ 1370 سن ہجری میں انہوں نے سفر حج اختیار کیا۔ والد صاحب کے سوئے عرب روانہ ہونے کے وقت امیر اہل سنت کو بخار تھا۔ آپ کو ایک کمبل میں لپیٹ کر والد مرحوم کو الوداع کرنے کے لیے ایئرپورٹ لایا گیا۔ ایام حج میں مینا شریف میں سخت لو یعنی گرم ہوا چلی تھی، جس کے نتیجے میں بے شمار حجاج کرام شہید اور بہت سے لاپتہ ہو گئے۔ امیر اہل سنت کے والد محترم بھی لاپتہ ہونے والوں میں شامل تھے، جو کافی تلاش کے بعد بھی نہ مل سکے۔ ان کا ایک رفیق سفر کا بیان ہے کہ انہوں نے شیر بشیر اہل سنت حضرت مولانا حشمت علی خان علیہ رحمت الحنان بھی حج کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ہم نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر مدعا عرض کیا اور عرض کیا آپ دعا کر دیں کہ حاجی عبد الرحمن ہمیں مل جائیں۔ انہوں نے دعا کی اور فرمایا کہ مل جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ بالآخر وہ ہمیں جدہ شریف کے ایک ہسپتال میں سخت علالت کی حالت میں ملے۔ انہیں لو لگ گئی تھی اور اسی حالت میں وہ 14 ذوالحجۃ الحرام 1370 سن ہجری کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ الحمدللہ عز و جل حاجی عبد الرحمن کس قدر خوش نصیب تھے کہ وہ سفر حج کے دوران اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ سفر حج کے دوران انتقال کر جانے والے کے بارے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حج کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا قیامت تک اس کے لیے حج کا ثواب لکھا جائے گا، اور جو عمرہ کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا اس کے لیے قیامت تک عمرے کا ثواب لکھا جائے گا، اور جو جہاد میں گیا اور مر گیا اس کے لیے قیامت تک غازی کا ثواب لکھا جائے گا۔ امیر اہل سنت کے والد ماجد کی ایک بہار یہ ہے کہ آپ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بہت چاہنے والے تھے۔ آپ پوری داڑھی والے تھے، حدیثیں بھی چند آپ کو زبانی یاد تھی، اور نگاہ نیچی رکھنے والا بھی معمول تھا آپ کا، اور قصیدہ غوثیہ کے عامل بھی تھے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب کبھی چارپائی پر بیٹھ کر آپ کے والد صاحب قصیدہ غوثیہ یعنی امیر سنت سے کہہ رہے تھے کہ آپ کے والد صاحب قصیدہ غوثیہ پڑھتے تو ان کی چارپائی زمین سے بلند ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بڑی برکتوں والا گھرانہ ہے اور بڑی عظمتوں والا گھرانہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس گھرانے اور امیر اہل سنت کی غلامی سے وابستگی مرتے دم تک عطا فرمائے۔